ان دنوں میں ہم سب سیکھ رہے ہیں روزے کے بارے میں کہ روزہ کیا ہے، اور ہم کافی باتوں کو سیکھ چکے ہیں۔ آج ایک اس سے اگلا حصہ خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ روزہ عہد عتیق میں جب ہم اس کو سیکھتے ہیں، ہم نے سیکھا بھی کہ صوم جس کا مطلب ہے گریہ زاری کرنا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہم اس کے مختلف معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کیے بھی، رضاکارانہ طور پر پرہیز کرنا اور تبدیل شدہ زندگی کا ایک روحانی عمل، ساری باتیں سیکھی۔ آج ہم روزے میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کے جو اثرات ہیں ہم ان پر بات کر رہے ہیں کہ روزے کے نتائج کیا ہیں۔ روزہ رکھنے سے مسیحی روزہ رکھنے سے کیا رزلٹ آتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مبارک بادی ہے جہاں پر لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ تو روزہ ہمیں ایک اور جگہ پر بھی لے آتا ہے کہ ہم حلیم ہو جاتے ہیں۔ اور حلیم کی میں اکثر بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ جو فزیکل حلیم ہم کھاتے ہیں ہے نا، جس کو حلیم کا نام دیا ہوا ہے، اس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کئی دفعہ، شاید اس پر بات بھی ہم نے کی ہے۔ حلیم میں بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں، دالیں ہیں، چیزیں ہیں، مائٹ بھی گوشت ہے اور چیزیں ہیں، لیکن اس کو اتنا گرائنڈ کیا جاتا ہے، اتنا پکایا جاتا ہے کہ ہر ایک اجزاء اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، یہ دال کا ذائقہ ہے، یہ گوشت کا ہے، یہ کیا ہے۔ یعنی اپنی شناخت کو کھو دینا حلیمی ہے۔ اور میں اکثر آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ مٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنش کر دیتی ہے۔ اور انسان بھی کیا ہے، مٹی ہے، خاک ہے، خاک میں اس نے جانا ہے، تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب کہ کوئی چیز بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سن رہے جی میری بات؟ کوئی بھی چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مٹی ہے، ختم ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے تو پھر واحد ایک طریقہ ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، جس سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں، حلیمی حاصل کرتے ہیں۔ اور حلیمی کیا ہے؟ حلیم کھانے والا حلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنی شناخت کو کھو دینا۔ لیکن یہاں پر جو حلیم استعمال ہوا ہے اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو حلیم ہے وہ اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرنا، ڈسپلن میں لے کر آنا، ترتیب میں لے کر آنا، ایک سیٹ اپ میں لے کر آنا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اسی لیے اریمی ورڈ درندوں کو سدھانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حلیم کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے جی یونانی میں؟ اریمی، جس کا مطلب کیا ہے؟ درندوں کو سدھانا، جانوروں کو سدھانا، سکھاتے ہیں ہم جانوروں کو۔ اور یہ اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرنا، اس سے اس کا کیسے جوڑ ہے، کیا تعلق ہے؟ خواہشات کا ہونا نعمت ہے۔ خواہش کا ہونا کیا ہے جی؟ نعمت ہے۔ اس زمین پر خواہش ہونا ایک اچھی بات ہے کہ انسان جیتا نظر آتا ہے۔ اس کی زندگی میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے، خواہش کرتا ہے۔ جب آپ زندگی میں ہیں، آپ سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ خواہش بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم زندہ ہیں۔ اور خواہش جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر خواہش یا خواہشات میں ڈسپلن نہ ہو تو وہ درندگی کا باعث ہو جاتی ہیں۔ تو وہ خواہشات کیا بن جاتی ہیں جی؟ وہ درندگی کا باعث، وہ خواہشات نیگیٹو
پہلو میں چلی جاتی ہیں. وہ ابلیس اس کو لیڈ کرتا ہے, اس کو گائیڈ کرتا ہے. ہم ابلیس سے بن جاتے ہیں, ابھی ابلیس کے ہو جاتے ہیں. خدا کے کلام میں مقدس یوحنا آ کر کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جب انہوں نے توبہ کی بات کی تو پھر لوگ آئے تو مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان کو کیا کہہ کر پکارا؟ اے سانپ کے بچوں, تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اہم حصہ ہے جس میں ہم حلیمی استعمال کرتے ہیں, حلیم ہو جاتے ہیں, اور یہ ہماری فیلنگز میں آنا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے, ہم حلیم بن جاتے ہیں. اور یاد رکھیں روزہ حلیمی کی علامت ہے. روزہ کیا ہے جی؟ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو جب تک ہم اس میں حلیم نہ ہوں, ڈاؤن ٹو ارتھ نہ ہوں, ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ روزہ کیا ہے. خالی بھوکے رہ جانا کرسچینٹی میں روزہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ احبار کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں اور پھر آگے بھی موسیٰ, مقدس موسیٰ کا روزہ کتنے دن کا؟ 40 دن کا. مقدس دانیل کا روزہ, آستر ملکہ کا روزہ, کیا رزلٹ آیا اس سے؟ یاد رکھیں کیونکہ روزہ حلیمی کی علامت ہے, اس لیے جب اس حوالے سے روزہ رکھا جاتا ہے, مقدس موسیٰ, دانیل نبی اور آستر, ایسے روزے جو حلیمی میں رکھے جاتے ہیں یا حلیمی اس سے نظر آتی ہے, خدا کی ذات متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. خدا کی ذات ایسے روزے پر جو حلیمی کی علامت ہے متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کو کیا چاہیے, یہ کیا چاہتا ہے. اور میں نے آپ کو حلیمی کے بارے میں بتایا ہے کہ حلیمی کیا ہے؟ خواہشات کو ڈسپلن کرنا. خواہشات کو کیا کرنا؟ ڈسپلن کرنا. اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ خدا کی جو برکات ہیں ان 24 گھنٹوں میں جاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ 24 آور خداوند کے ساتھ حلیمی میں رہتے ہیں تو پھر خدا کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ 24 آورز میں برکات کو جاری کرنا شروع کر دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. روزہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نفس کشی ہے, اس لیے لوگوں نے روزہ رکھا ماتم کے لیے, توبہ کے لیے, اپنے آپ کو یہ سزا دینے کے مترادف ہے. لیکن عہد جدید جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیو ٹیسٹامنٹ میں سٹیٹمنٹس دی. مقدس اگستین کہتے ہیں کہ اگر روزے اور دعا کی عبادت ہو تو انسان جو ہے روحانی طور پر اڑنا شروع کر دیتا ہے, فلائنگ. اس سے مراد فزیکل فلائنگ نہیں ہے, اس سے مراد کہ وہ روحانی طور پر بلندیوں پر چلا جاتا ہے, وہ حلیم ہو جاتا ہے. اور جیسے اور آگے ہم بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد راس بازی کے کاموں کو تقویت ملتی ہے. راس بازی کے کام کون کون سے ہیں؟ جی شاباش. راس بازی کے کام کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ راس بازی کے کام کرسچینٹی میں راس بازی کے کام کون سے ہیں؟ تینوں کام چھٹے چیپٹر میں بتائے ہیں یسوع مسیح نے, وہ آپ پڑھیں تو وہ تینوں بڑے اہم کام ہیں. چھٹے باب میں 3 باتیں بڑی اہم بتائی ہیں. نمبر 1 خیرات,
نمبر 2 دعا اور نمبر 3 روزہ. یہ راست بازی کے 3 کام ہیں. کون کون سے؟ روزہ، دعا اور خیرات. یہ راست بازی کے کام ہیں. جب ہم راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں، دعا، روزہ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. 32 عیسوی میں انطاکیہ، 32 عیسوی جو تھی جب کلیسیا، اس کے بعد 32 عیسوی میں انطاکیہ میں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر 100ویں صدی جب پوری ہوئی، 100 سال پورے ہوئے، تو پھر یہ انتظام بنایا گیا کہ کس طرح سے روزے کو رکھا جائے اور کیا کیا جائے. اور ایسے میں متی کی انجیل آپ پڑھتے ہیں اور دوسرا کرنتھیوں 6 باب، تو وہاں پر طریقہ بتایا گیا ہے اور فرق بتایا گیا ہے بہت سارے حصوں میں کہ شریعت، نبوت اور فضل کیا ہے. کون کون سی 3 باتیں؟ شریعت، نبوت اور فضل کیا ہے. شریعت خدا نے دی، خدا نے نبوت بھی دی، اور جب نبوت دی تو پھر اس نے کس کو بھیجا؟ خداوند یسوع مسیح کو فضل بھی بھیج دیا یسوع مسیح کے وسیلے سے. اور یاد رکھیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو شریعت، نبوت اور فضل کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو ہم حلیمی میں نہیں آ سکتے اور ہم ان 3 باتوں کو سیکھ نہیں سکتے. اس لیے جو روزہ ہے، علم الہی کو جب ہم پڑھتے ہیں، یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے کہ اب کھانا پینا آپ چھوڑ دیں اور پھر ہم کہیں جی آج ہمارا روزہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ کھانے پینے کے پرہیز کے ساتھ روحانی طور پر بھی کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ قربت کو حاصل کرنا ہے. اگر ہم اس قربت کو حاصل نہ کریں تو یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذات کی تقلید نہیں کر سکتے. ہم اس کو جو ہے وہ ریفائن نہیں کر سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور اس لیے یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے، کیونکہ یہ حلیمی کا باعث ہے، اور حلیمی کیا ہے؟ شاباش. حلیمی کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرنا. اپنی خواہشات کو کیا کرنا؟ ڈسپلن کرنا. اور جب ہم یوں کرتے ہیں تو پھر یہ روزہ جو ہے یہ زندگی کی آزمائشوں میں ہماری معاونت کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ زندگی میں ہمارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں ہمیں لیڈ کرتا، ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہم اس پر اوور کم کرتے ہیں. یسوع مسیح کی مثال آپ کے سامنے ہے. یسوع مسیح 40 دن کا روزہ، مقدس موسیٰ نے بھی 40 دن کا رکھا، اور بھی بہت سارے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بعین ایسے نہیں ہوا. یسوع مسیح کا 40 دن کا روزہ ایک فرق ہے. اور ان 40 دنوں میں کیا ہوا یسوع مسیح کے ساتھ؟ جی خاص بات کہ وہ شاباش، وہ ابلیس سے آزمایا گیا. اور 3 آزمائشوں کا ذکر ہے، بہت ساری ہوں گی، لیکن 3 آزمائشیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں تینوں حصوں کو. نمبر 1، ہاں جی شاباش، ہاں جی، 3 آزمائشیں جو مقدس یوحنا بھی بتاتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. 3 آزمائشوں پر اوور کم کیا. اس 40 دن کے روزے میں رہ کر یسوع مسیح نے اس پر کیا کیا؟ اوور کم کیا. اور لکھا ہے کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. یہ ایک مثال، ایک ماڈل ہے. یہ ماڈل ہے میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کا، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم آزمائشوں پر
کیا کرتے ہیں؟ اوور کم کرتے ہیں. ہماری بدنی قوت اور طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہماری قوت اور طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم روحانی طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں اور آزمائشوں پر غالب آنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ. نیکی کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے میں آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زندگی کی آزمائشوں میں آپ کی معاونت کرتا ہے تاکہ اوور کم کریں. اور اس کے ساتھ ہی یاد رکھیں کہ جو روزہ ہے اس کا جو تصدیق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ روزہ جو ہے اس کا عمل دہراتا ہے کہ کس طرح سے جسٹیفیکیشن کا کام ہوتا ہے. جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ تصدیق کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے میں نجات پاتا ہوں. یہ تصدیق کا پہلا پہلو ہے نا. ہم پڑھتے ہیں اس کو تصدیق، پھر تقدیس، پھر تجلی. پھر اس کا تقدیس کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ روزے کے ساتھ. ہم علم الہی میں اس کو سیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں جو تقدیس ہے وہ روزے کے وسیلے سے جب ہم تقدیس میں سے گزرتے ہیں تو ہماری جبلتوں کو وہ ترتیب میں لے آتا ہے. روزہ کیا کرتا ہے؟ ہماری جبلتوں کو، ہمارے اندر جو سینسز ہیں، ہمارے اندر جو باتیں ہیں، ہمارے اندر جو فطرت ہے، نیچر ہے، جبلت ہے، ہماری جبلتوں کو کیا کرتا ہے؟ روزہ ترتیب میں لے آتا ہے. اور یہ روزہ کیونکہ حلیمی کا باعث ہے. اور حلیمی کا کیا مطلب ہے؟ شاباش. حلیمی کا کیا مطلب ہے؟ خواہشات کو ڈسپلن کرنا. ہم اپنی خواہشات کو ڈسپلن میں لے آتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہیں سے انسان اور جانور میں فرق، اور یہیں سے انسان اور ایماندار میں فرق، اور یہیں سے جو ہے آپ دیکھیں نہ صرف ایماندار بلکہ ایماندار کا اگلا کام شروع ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتائی ہیں 3 باتیں. کون کون سی؟ ایماندار، شاباش. اس کے بعد ایماندار کے بعد اور کون آتا ہے؟ ہاں جی شاباش. میں 3 باتیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں. کون کون سی؟ خالی ایماندار ہونا کافی ہے؟ ایماندار کے بعد شاباش. ایماندار کے بعد اور شاگرد کے بعد رسول ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایمان سے گواہی کے اس حصے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. شاباش. آپ کو یاد ہے یہ بات؟ خالی ایمان تو بہت سارے لوگوں کا ہے. ایمان سے ہم نکل کر کہاں پر آتے ہیں؟ شاگردیت میں. ہمارا انٹریکشن خدا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اور روزہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور حلیمی بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر ہمارا انٹریکشن خدا کے ساتھ ہے اور پھر ہم شاگردیت سے نکل کر کہاں پر چلے جاتے ہیں؟ رسالت میں. ہم پیغام پہنچانا شروع کر دیتے ہیں جو خدا کا پیغام ہے، جو انبیاء کے وسیلے سے، جو رسولوں کے وسیلے سے خدا نے دیا ہے. ہم ان کو آگے تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں. آج یہ جو حصہ ہے یاد رکھیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. روزہ، ہمارا روزہ، کرسچینٹی کا روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج کے دن کے مطابق آج کا جو پیغام ہے حلیمی سکھاتا ہے. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. کیا وراثت ایسے مل جاتی ہے؟ ایسے وراثت مل جائے، ایسے نہیں. زمینی وراثت لینا بڑی مشکل ہے. وراثت کے لیے کسی کا ہونا بہت ضروری ہے. بیٹا اگر بیٹی یا بیٹا ہے یا کوئی آپ کا آگے اولاد ہے تو پھر نسل، وراثت. بغیر اگر آپ ہماری اولاد نہیں ہے تو پھر ایسے تو وراثت نہیں ہو سکتی منتقل. وراثت تو اسی طرح ہے کہ آگے منتقل ہوگی. اور یہ یہاں پر مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے. اس کا مطلب کہ یہ حلیمی بڑی اہم ہے. یہ ہمیں اس لیول پر لے آتی ہے کہ ہم
وارث بن جاتے ہیں اور وراثت کے حقدار بن جاتے ہیں. اور اس وراثت میں، اس وارث ہونے میں کون سی زمین ہے؟ کیا ہم جو انسان ہیں اپنے بچوں کو اجڑی ہوئی زمین دینا چاہتے ہیں؟ کیا پیا والا پیتے کاردار ایسے نہیں، ہم ان کو بہت اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں. اسی طرح خدا جو ہمارا باپ ہے، اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، دیکھو ایک نیا آسمان اور نئی زمین. وہ آپ کو نئی زمین اور آسمان کا کیا بنانا چاہتا ہے؟ وارث بنانا چاہتا ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. آمین.